اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے کہا خوشخبری ہو اس کے لیے جو یہ دعا پڑھے، ہر دعا ہر حاجت فوراً قبول۔ چوتھے آسمان کے فرشتے مدد کے لیے آئیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا یہاں ذکر کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک اذان کے وقت، دوسرے بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جمعے کے دن کا فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اسی ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ سحر و افطار کے 2 وقتوں میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔